اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سن 60 ہجری میں امیر معاویہ کے انتقال کے بعد یزید ان کا جانشین بنا۔ تخت نشینی کے بعد اس کے لیے سب سے اہم مسئلہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت حاصل کرنے کا تھا، کیونکہ ان حضرات نے یزید کو ولی عہد تسلیم نہیں کیا تھا۔ مزید یہ کہ یہ تینوں ایسے بلند پایہ اصحاب تھے کہ یزید کو اندیشہ تھا کہ کہیں ان میں سے کوئی خلافت کا دعویٰ نہ کر دے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ سارا حجاز مقدس اس کے خلاف کھڑا ہو۔ چنانچہ یزید کے لیے اپنی حکومت کی بقا اور مضبوطی کے لیے ضروری تھا کہ وہ ان حضرات سے بیعت لے۔ ان وجوہات کے پیش نظر تخت نشین ہوتے ہی یزید نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو امیر معاویہ کی وفات کی خبر بھیجی اور ساتھ ہی یہ ایک سخت تاکیدی حکم نامہ بھی بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے حق میں بیعت لی جائے، اور جب تک وہ میری بیعت نہ کریں انہیں ہرگز نہ چھوڑا جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت کسی صورت قبول نہ تھی، کیونکہ وہ نااہل، شرابی، ناچ گانے کا دلدادہ، نہایت جابر و ظالم و باز شخص تھا، اور اس کا تقرر بھی خلفائے راشدین کے اسلامی طریقہ انتخاب کے خلاف ہوا تھا۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بیعت کے حق میں نہ تھے، اور دوسری طرف مدینہ کے حالات آپ کے حق میں سازگار نہ تھے۔ لہٰذا آپ نے اس خدشے کے پیش نظر کہ کہیں ان کے حامیوں اور حکومت وقت کے درمیان ایک مسلح جنگ کی فضا پیدا ہو جائے اور نوبت خون خرابے تک پہنچ جائے، اور نانا حضور کا مدینہ جس کی مقدس سرزمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرم قرار دیا تھا، آپ کے خون سے رنگین ہو، آپ نے مدینہ سے مکہ ہجرت کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ آپ نے اپنے عزیز و اقارب اور اہل و عیال کو جمع فرمایا اور مدینہ طیبہ کی حرمت کی خاطر یہاں سے مکہ مکرمہ ہجرت کی تیاری کا حکم دیا، اور خود مسجد نبوی میں اپنے نانا حضور کے روضہ اقدس پر حاضر ہوئے، نوافل ادا کیے اور سلام عرض کیا۔ آپ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو رواں ہو گئے۔ گنبد خضرا کے مکین نانا حضور اور مدینہ طیبہ سے جدائی کے خیال نے آپ پر رقت طاری کر دی۔ اس شہر مبارک میں آپ نے اپنی عمر عزیز کا بیشتر حصہ بسر کیا تھا۔ آپ بچپن سے لے کر اب تک اس شہر کی معطر اور پرنور فضاؤں میں سانس لیتے آ رہے تھے۔ مدینہ منورہ سے دوری کا تصور بھی آپ کے لیے محال تھا۔ آپ نے روضہ رسول کو حسرت بھری نگاہوں سے دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر عرض کی، نانا حضور، آپ کے شہر کے لوگ اور یہاں کے حکمران مجھے آپ کے قدموں میں نہیں رہنے دیتے۔ اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اقدس سے بوجھل دل اور پرنم آنکھوں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ اس کے بعد آپ ام المومنین حضرت بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور تمام حالات و واقعات ام المومنین کے گوش گزار کیے۔ حضرت بی بی ام سلمہ تمام روداد سن کر بہت رنجیدہ ہوئیں اور کہنے لگیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے سنا ہے کہ میرے بیٹے حسین کو عراق کی سرزمین پر شہید کیا جائے گا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اس مقام کی مٹی دی تھی جس کا نام کربلا ہے، اور فرمایا تھا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ نے فرمایا کہ میرے بیٹے، تمہارا یہ سفر مکہ مکرمہ کا نہیں بلکہ عراق کا ہے، تم اپنے اہل و عیال اور بچوں کو اپنے ہمراہ نہ لے جاؤ۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو رو دیے اور عرض کیا کہ میری پیاری نانی جان، مجھے معلوم ہے کہ میرے ساتھ ظلم کیا جائے گا اور مجھے شہید کر دیا جائے گا، لیکن یہ سب کچھ تو نوشتہ تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے۔
اور مشیت الہی یہی ہے کہ وہ میرے ہمراہ ہوں۔ بعد ازاں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت البقیع پہنچے اور اپنی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور قبر اطہر سے لپٹ کر بے اختیار زار و قطار رو پڑے اور فرمایا، امی جان، آپ کے لاڈلے حسین کی آزمائش کا وقت قریب آ گیا ہے، میرے لیے دعا فرمائیے کہ میری جان چلی جائے لیکن نانا حضور کے دین پر داغ نہ آنے پائے۔ پھر اپنے بھائی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک پر حاضری دی اور سلام پیش کیا، اور پھر جنت البقیع میں مدفون دیگر صحابہ کرام کی قبور کی زیارت کی اور دعائے خیر کی، اور پھر 28 رجب 60 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اہل و عیال اور عزیز و اقارب کو ساتھ لے کر مدینہ طیبہ کی حرمت کی حفاظت کی خاطر مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت فرما گئے، اور 3 شعبان بروز جمعۃ المبارک وہاں پہنچے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد شعب ابی طالب میں قیام فرمایا، جہاں آپ سے مکہ مکرمہ کے اکابرین نے ملاقات کی۔ آپ کے مکہ مکرمہ پہنچنے کی خبر سن کر لوگ جوق در جوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر زیارت کا شرف حاصل کرنے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان، رمضان، شوال اور ذیقعد کے مہینے میں مکہ مکرمہ ٹھہرے رہے۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ پہنچے تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کئی حامیوں کو تیار کر چکے تھے۔ یزید نے رمضان 60 ہجری میں ولید بن عقبہ کو معزول کر دیا اور اس کی جگہ عمر بن سعد کو مدینے کا گورنر مقرر کیا۔ عمر بن سعد نے، اور ایک روایت کے مطابق خود یزید نے، حضرت عبداللہ بن زبیر کو گرفتار کرنے کے لیے 2000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر مکہ کی طرف روانہ کیا۔ لشکر نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤثر دفاع کیا۔ اس کارروائی کے دوران یزید کے لشکر کا سپہ سالار مارا گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو فتح ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معرکے میں کعبۃ اللہ کی حرمت کے پیش نظر شریک نہ ہوئے۔ اہل کوفہ کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور یہ کہ مکہ کا پہلا معرکہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر کر لیا ہے اور یزیدی لشکر کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا ہے، تو انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہزاروں کی تعداد میں خطوط لکھے، جن کا متن کچھ یوں ہوتا تھا کہ آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیے، مسند خلافت آپ کے لیے خالی ہے، ہمارے اموال اور ہماری گردنیں آپ کے لیے حاضر ہیں، ہم سب آپ کی آمد کے منتظر اور آپ کی دید کے مشتاق ہیں، آپ کے سوا ہمارا کوئی امام و پیشوا نہیں، آپ کی مدد کے لیے یہاں لشکر حاضر ہے۔ اور پھر کوفہ سے آنے والے وفود کا تانتا بند گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ خطوط اور وفود پہنچے تو آپ کی غیرت دینی جوش میں آ گئی، اور آپ نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے علم جہاد بلند کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس پر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دیگر عزیز و اقارب اور کئی جلیل القدر صحابہ اور تابعین نے آپ کی خدمت میں درخواست کی کہ آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیے، کوفہ کے لوگ بے وفا اور جفاکار ہیں، انہوں نے آپ کے والد بزرگوار سے بے وفائی کی تھی اور انہیں غریب الوطنی اور قسم پرسی کی حالت میں شہید کیا تھا، اور پھر یہ لوگ وہ ہیں کہ اپنے ظالم امیر کو تخت سے ہٹائے بغیر آپ کو دعوت دے رہے ہیں، تاحال اس کی اطاعت اور غلامی کا طوق ان کے گلے میں ہے، پھر بھی آپ کو بلا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ پہلے کی طرح آپ سے بھی بے وفائی کر جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب کچھ سنا تو فرمایا کہ اب مجھ پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور دعوت حق کی خاطر علم جہاد بلند کرنا فرض ہو چکا ہے، وہ لوگ جفاکار ہوں یا بے وفا، مجھے ان کی بے وفائی سے کوئی سروکار نہیں، میں قیامت کے دن اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش ہونے سے ڈرتا ہوں،
کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے سوال کیا جائے کہ اے حسین، تجھے اس وقت دعوت حق دی گئی تھی جب ظلم و بربریت کا بازار گرم تھا اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سرکشی ہو رہی تھی، دین اسلام میں بدعات و خرافات کو رواج دیا جا رہا تھا، لوگوں کے حقوق سلب ہو رہے تھے، آزادیاں چھینی جا رہی تھیں، اسلامی شعار کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلامی حکومت اور قوانین کی تضحیق ہو رہی تھی۔ تو اے حسین، اس وقت تو نے اس بغاوت کے خلاف جہاد کا علم بلند کیوں نہ کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ البتہ حالات کی مکمل تحقیق کے لیے آپ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت مسلم بن عقیل بن ابی طالب کو کوفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا اور فرمایا کہ آپ کوفہ جا کر بذات خود براہ راست حالات کا صحیح اندازہ لگا کر مجھے اطلاع دیجیے، اگر حالات سازگار ہوں تو میں بھی آ جاؤں گا، اور اگر حالات نامناسب ہوں تو آپ بھی واپس تشریف لے آئیے گا۔ ساتھ ہی امام عالی مقام نے ان کے ہاتھ اہل کوفہ کے نام ایک خط بھی بھیج دیا۔ چنانچہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کچھ ساتھیوں سمیت کوفہ روانہ ہو گئے۔ جب کوفہ پہنچے تو اہل کوفہ نے آپ کا شاندار استقبال کیا اور جوق در جوق آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، اور ابتدا میں ہی 12,000 افراد نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر یہ تعداد 18,000 تک جا پہنچی۔ لوگوں کا شوق، عقیدت و محبت، جوش و ولولہ دیکھ کر مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ بھیجا کہ حالات دعوت حق اور امر بالمعروف کے لیے سازگار ہیں، آپ بلا تأمل اور بلا جھجک تشریف لے آئیں۔ یہ خط حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو آپ نے کوفہ روانگی کا مصمم ارادہ کر لیا۔ ادھر کوفہ میں جو فساد برپا ہوا اس کی آپ کو اطلاع نہیں ہوئی۔ جب یزید کو حضرت مسلم بن عقیل کی سرگرمیوں کا علم ہوا تو اس نے فوری طور پر کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو معزول کر کے عبید اللہ بن زیاد کو گورنر نامزد کر دیا اور اسے حکم دیا کہ کوفہ پہنچ کر مسلم بن عقیل کو تلاش کرو، اور جب وہ تمہارے ہاتھ آ جائیں تو انہیں قتل کر دو یا جلا وطن کر دو۔ ابن زیاد نے حضرت نعمان بن بشیر کو ان کی معزولی کے احکامات سنائے اور پھر جامع مسجد میں پہنچ کر اہل کوفہ کے سامنے ایک سخت تقریر کی اور کہا، امیر المومنین نے مجھے کوفہ کا حاکم مقرر کیا ہے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں مظلوموں سے انصاف، فرما برداروں پر احسان اور غداروں اور نافرمانوں پر سختی کروں، اور میں یہ حکم بجا لاؤں گا۔ دوستوں سے میرا سلوک مشفق اور مہربان باپ جیسا ہوگا، لیکن جو شخص میرے احکام سے سرتابی کرے گا اسے تلوار کی دھار اور کوڑے کی مار کا مزہ چکھاؤں گا۔ اس لیے ہر شخص کو خود اپنی جان پر رحم کرنا چاہیے۔ اس تقریر کا کوفہ کے لوگوں پر بہت اثر ہوا۔ کوفہ والے مخلص نہ تھے، اس لیے بزدل بھی تھے۔ وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے اور ابن زیاد کے ساتھ گنتی کے چند افراد تھے۔ وہ اگر بزدلی نہ دکھاتے تو چند افراد پر غلبہ حاصل کرنا ناممکن نہ تھا، لیکن تقریر سن کر ان میں سے اکثر خوفزدہ ہو گئے۔ موقع پاتے ہی ابن زیاد نے مسلم بن عقیل اور ان کے ساتھیوں کو شہید کر دیا۔ روایات کے مطابق ان کو عرفہ کے دن شہید کیا گیا۔ ادھر امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کی شہادت سے بے خبر اپنے گھرانے کی عزت مآب خواتین، اپنے بچوں، دوستوں اور عزیزوں کو ساتھ لے کر عازم کوفہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرمایا کہ کوفی بڑے بے وفا ہیں، وہ ناقابل اعتماد ہیں، آپ اللہ کے واسطے کوفہ نہ جائیے۔ اسی طرح حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع کرتے رہے، اور ساتھی منع کرتے رہے۔
لیکن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو یہ جواب دیتے رہے کہ اب مسئلہ وفا اور بے وفائی کا نہیں، مسئلہ اس دعوت کا ہے جس کا مجھ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ میں کلمہ حق بلند کرنے کے لیے جبر و بربریت کے خلاف، ظلم و کفر کے خلاف، شریعت مصطفی کے احیاء کے لیے اور دین اسلام کی قدروں کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے میدان میں آ جاؤں اور علم جہاد بلند کروں تاکہ میرے نانا جان کا دین پھر سے زندہ ہو سکے۔ مسئلہ دین کو زندہ کرنے کا ہے، مسئلہ حق کی شمع کو روشن کرنے کا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے 8 ذی الحج ترویہ کے دن طواف و سعی کے بعد اپنے حج کو عمرے کے ساتھ بدل کر روانہ ہوئے، کیونکہ تکمیل حج نہ کر سکتے تھے، کیونکہ یزید نے 30 آدمی حج کے بہانے سے حاجیوں کے لباس میں بھیجے تھے اور ان کو حکم دیا تھا کہ ہر حال میں موقع پا کر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیں۔ چنانچہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ معظمہ کی اور بالخصوص بیت اللہ کی حرمت کے پیش نظر فرمایا کہ اگر میں مکہ معظمہ سے ایک بالشت باہر قتل کیا جاؤں تو یہ مجھے پسند ہے، لیکن یہ پاک سرزمین میرے خون سے رنگین ہو تو میں اس کو ہرگز پسند نہیں کر سکتا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 8 ذی الحج سن 60 ہجری کو اپنے اہل بیت و خدام وغیرہ کل 82 افراد کو ہمراہ لے کر کوفہ کی راہ لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب راستے میں تھے تو فرزوق نامی ایک شخص ملا، اس نے آپ کو سلام کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو روک کر کوفہ کے حالات دریافت فرمائے تو اس نے کہا کہ لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں۔ قافلہ حسینی کوفے کے حالات سے بے خبر کوفہ کی جانب رواں دواں تھا۔ راستے میں ہر چراگاہ سے جس پر سے آپ کے قافلے کا گزر ہوتا کچھ لوگ ہمراہ ہو جاتے۔ راستے میں آپ کو کوفیوں کی بدعہدی اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا کہ ہم آپ کو اللہ کا واسطہ دیتے ہیں کہ آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی فکر کریں اور یہیں سے واپس لوٹ جائیں، کیونکہ کوفہ میں کوئی بھی آپ کا حامی و مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ لوگ جو آپ کو دعوت دے رہے ہیں وہی آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سفر جاری رکھا، حتیٰ کہ جب آپ مقام ضرورت پر پہنچے تو آپ کو اپنے قاصد کے قتل کی خبر ملی، جسے آپ نے مکہ سے روانگی کے بعد اپنا مکتوب دے کر مقام ہاجر سے روانہ کیا تھا۔ اس پر آپ نے اپنے رفقا کو جمع کیا اور فرمایا کہ ہمارے طرفداروں ہی نے ہم سے بے وفائی کی ہے، تم میں سے جو واپس جانا چاہے بخوشی جا سکتا ہے، ہماری طرف سے کوئی پابندی نہیں۔ آپ نے یہ اعلان اس لیے فرمایا کیونکہ راستے میں گرد و نواح کے بہت سے لوگ اس خیال کے تحت آپ کے ساتھ ہو لیے تھے کہ شاید آپ کسی ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں کے رہنے والوں نے آپ کی اطاعت قبول کر لی ہے، اور اب ان لوگوں کو صحیح حالات سے آگاہ کیے بغیر ساتھ لے جانا مناسب نہ تھا۔ نیز آپ جانتے تھے کہ جب ان لوگوں کو صحیح حالات کا علم ہوگا تو آپ کے ہمراہ صرف وہی لوگ رہ جائیں گے جو آپ کے ساتھ جان کی بازی لگانے پر تیار بھی ہوں گے۔ آپ کے اس اعلان کے بعد بہت سے وہ لوگ جو راستے میں آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے منتشر ہو گئے، اور بس وہی لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جو مکہ مکرمہ سے چلے تھے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سرات کے مقام پر پہنچا تو حر بن ریاحی 1000 کے لشکر کے ساتھ آپ کے مقابلے میں آیا تاکہ آپ کو گرفتار کر سکے۔ جب سرات کے صحرا میں حر بن ریاحی اور اس کے لشکری داخل ہوئے تو پیاس کی شدت سے بے حال تھے۔ امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ انہیں پانی پلاؤ۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ریگستانی علاقے میں حر بن ریاحی اور اس کے ساتھیوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، میں از خود تمہاری جانب نہیں آیا بلکہ تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلایا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، ہماری رہنمائی فرمائیں۔ اب جب میں آ گیا ہوں تو تمہیں میرا آنا ناگوار گزر رہا ہے۔ پھر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز کی امامت فرمائی اور حر بن ریاحی اور اس کے لشکر نے نماز ادا کی۔ حر بن ریاحی نے امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے ان خطوط کی بابت کچھ علم نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ اور بصرہ کے عمائدین کے خطوط منگوا کر اسے دکھائے۔ حر بن ریاحی نے عرض کیا کہ میں ابن زیاد کے حکم کا پابند ہوں کہ قافلے والوں کو پکڑ کر میرے سامنے لایا جائے۔ میرے لشکر نے ابھی تک آپ سے کوئی زیادتی نہیں کی۔ میری درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں یا پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کر لیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس راستے کی بابت دریافت کیا تو حر بن ریاحی نے آپ کو شام کے راستے پر ڈال دیا۔ ابن زیاد نے قاصد کے ذریعے حر کو خط بھیجا اور حکم دیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ سختی کرو اور ایسی جگہ کے سوا جہاں نہ کوئی بستی ہو اور نہ پانی، کسی اور جگہ نہ اترنے دو۔ 2 محرم سن 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں اور اہل و عیال کے ہمراہ جس میدان پر پہنچے، اس دشت و بیابان کی اداس اور مغموم فضا کو دیکھ کر آپ نے پوچھا کہ اس مقام کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ اس جگہ کو کربلا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بس یہیں خیمے لگا لو، یہی ہمارے سفر کی آخری منزل ہے۔ کربلا پہنچتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ فرامین یاد آ گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سرزمین کے بارے میں فرمائے تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو راہ حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں آپ کی آنکھوں کے سامنے آ گئیں۔ آپ کو بچپن کا وہ لمحہ یاد آ گیا جب حضرت ام سلمہ اور حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی روایات کے مطابق آپ نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود میں کھیل رہے تھے کہ اچانک آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چشمان مقدس پر آنسو آ گئے۔ ام المومنین نے پوچھا تو فرمایا، اے ام سلمہ، میرے پاس جبرائیل آیا ہے اور اس نے اس شہزادے کی طرف اشارہ کر کے مجھے بتایا ہے کہ آقا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی امت کا ایک ظالم گروہ آپ کے بیٹے حسین کو غریب الوطنی کے عالم میں شہید کر دے گا، اور عراق کے جس میدان میں ان کی شہادت ہوگی اس کا نام کرب و بلا ہے، اور یہ اس جگہ کی سرخ مٹی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مٹی کو سونگھ کر فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ اس مٹی سے بھی رنج و الم اور دکھ درد کی بو آ رہی ہے، اور یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت میرے ابا حضور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی تھی کہ یہاں میرے حسین اور اس کے قافلے کے خیمے لگیں گے، یہاں ان مسافروں کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کا مقدس خون بہایا جائے گا، اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک مبارک گروہ بے دردی کے ساتھ یہاں شہید کر دیا جائے گا، ایسی شہادت کہ جس کی شہادت پر زمین بھی روئے گی اور آسمان بھی آنسو بہائے گا۔ اسی میدان کی مٹی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی تھی، اور فرمایا تھا جب یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے تو جان لینا میرا بیٹا شہید کر دیا گیا ہے۔ یہ ساری بشارتیں پہلے سے دی جا چکی تھیں، اس لیے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میدان کو اپنے سفر کی انتہا سمجھ کر خیمہ زن ہوئے، اور یہ خیال فرمایا کہ دریا قریب ہے، پانی میسر آئے گا، لیکن ان ظالموں نے آپ کو پانی سے محروم کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا، اور اس کے تحت انہوں نے آپ پر اور آپ کے اہل بیت پر پانی بند کر دیا۔
انہی دنوں ایک مرتبہ آپ پر غنودگی طاری ہوئی تو آپ کو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو شہادت کی خبر دی اور آپ کے سینہ مبارک پر دست اقدس رکھ کر دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر و اجر عطا فرما۔ اس وقت آپ کی ہمشیرہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ کو بیدار کیا تو آپ نے سر مبارک اٹھا کر فرمایا، ابھی ابھی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ہے کہ تم ہمارے پاس آنے والے ہو۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر کہا، ہائے افسوس۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے میری پیاری بہن افسوس نہ کر، صبر کر، اللہ تم پر رحم کرے۔ ابن زیاد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھ بھیجا کہ یزید کی بیعت کر لیجئے۔ جب وہ خط آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو آپ نے اسے پڑھ کر پھینک دیا اور خط لانے والے قاصد سے کہا کہ اس وقت میرے پاس اس کا اس سے بہتر کوئی اور جواب نہیں۔ ایلچی نے آ کر ابن زیاد کو بتایا تو جواب سن کر ابن زیاد غصے سے بھڑک اٹھا۔ اس نے لوگوں کو جمع کیا، فوجیں تیار کیں اور ان کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا۔ ابن زیاد نے جب سمجھا کہ عمر بن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل سے گریز چاہتا ہے تو اس نے شمر ذل جوشن کو لشکر دے کر روانہ کیا اور کہا کہ عمر بن سعد اگر حسین کے ساتھ مقابلہ کرے تو ٹھیک، اور اگر تعامل کرے تو اسے معزول کر کے لشکر کی قیادت تم سنبھال لینا۔ شمر محرم کے آغاز میں وہاں پہنچا۔ عمر بن سعد نے یہ دیکھا کہ حکومت مجھ سے چھینی جا رہی ہے تو امام حسین کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا اور ابن زیاد کے کہنے پر 500 لشکریوں کو بھیجا کہ وہ فرات پر قبضہ کر لیں اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پانی کا ایک گھونٹ تک نہ لینے دیں۔ یہ فوج 9 محرم الحرام 61 ہجری دن ڈھلے جنگ کے لیے قافلہ حسین کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ کا فیصلہ ہو ہی چکا ہے تو ہمیں ایک رات کی مہلت دے دو تاکہ ہم اس آخری رات اللہ کی عبادت و مناجات اور علیحدگی میں ملاقات کر لیں۔ چنانچہ فیصلہ ہو گیا کہ کل 10 محرم کو جنگ کا آغاز ہوگا۔ رات کو امام عالی مقام نے اپنے خیمے میں عزت مآب خواتین اور رفقا کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا، میں تم سے بے حد راضی ہوں اور خوش ہوں۔ تم نے حق صداقت و وفاشواری ادا کر دیا۔ قیامت کے دن میں تمہارے حق میں گواہی دوں گا۔ میں کسی کے ساتھیوں کو اپنے ساتھیوں سے زیادہ وفادار اور بہتر نہیں سمجھتا اور نہ کسی اہل بیت کو اپنے اہل بیت سے زیادہ نیکوکار اور صلہ رحمی کرنے والا دیکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ کل ہمارا دشمنوں سے مقابلہ ہوگا۔ میں تم سب کو بخوشی اجازت دیتا ہوں کہ رات کی اس تاریکی میں چلے جاؤ۔ میری طرف سے تم پر کوئی ملامت نہ ہوگی۔ ایک ایک اونٹ لے لو اور تمہارا ایک ایک آدمی میرے اہل بیت میں سے ایک ایک آدمی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پھر تم اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں منتشر ہو جاؤ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ یہ مصیبت ٹال دے۔ بے شک یہ لوگ میرے ہی قتل کے طالب ہیں اور مجھے جام شہادت اسی میدان میں نوش کرنا ہے۔ جب یہ مجھے قتل کر لیں گے تو پھر انہیں کسی اور کی طلب نہیں ہوگی۔ آپ کے تمام عزیزوں کی آنکھیں پرنم ہو گئیں۔ سب نے کپ کپاتے ہوئے لبوں سے جواب دیا کہ امام عالی مقام، ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے۔ اگر آج آپ کو تنہا چھوڑ دیا تو کل روز قیامت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم آپ کی خاطر کٹ مریں گے، جانیں قربان کر دیں گے
اور یزیدی لشکر کو بتا دیں گے کہ اہل بیت کیسے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام نے وہ رات عبادت و مناجات میں بسر کی۔ اہل بیت کے مقدس خیموں میں رات بھر تلاوت ہوتی رہی، نوافل پڑھے گئے، سجدے ہوتے رہے، استغفار اور ذکر الہی ہوتا رہا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں مانگی گئیں۔ حارث بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام زین العابدین کی زبانی بیان کیا ہے کہ میری پھوپھی حضرت سیدہ زینب علیہ السلام میری تیمارداری کیا کرتی تھیں۔ جس شب کی صبح کو میرے والد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اس کی شام کو میری پھوپھی اٹھیں اور والد بزرگوار کے پاس پہنچ کر کہنے لگیں، کاش آج موت میری زندگی ختم کر دیتی۔ اے میرے بھائی، آپ نے اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کر دیا اور غش کھا کر گر پڑیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہن کے چہرے پر پانی ڈالا اور فرمایا، اے میری بہن، صبر کرو اور اللہ تعالیٰ کی تسلی حاصل کرو، اور جان لو کہ اہل زمین اور اہل آسمان میں سے بھی کوئی باقی نہیں رہے گا، اور اللہ کے سوا ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ پھر آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور واپس میرے پاس بھیج دیا، تو میں آپ کے مقصد کو سمجھ گیا۔ بس آنسوؤں نے میرا گلا گھونٹ دیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ مصیبت نازل ہو چکی ہے۔ ادھر دشمن کے گھڑ سوار رات بھر خیموں کے گرد چکر لگاتے رہے۔ 10 محرم الحرام 61 ہجری معرکہ کربلا برپا ہو گیا۔ الصبح حسینی فوج کے 72 جانثاروں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت میں نماز فجر ادا کی اور یزیدی فوج کے مقابلے کے لیے کربلا کے میدان میں صفارہ ہو گئے۔ یہ جانثار 32 گھڑ سواروں اور 40 پیادوں پر مشتمل تھے۔ آپ نے علم اپنے بھائی حضرت عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا اور عورتوں کے خیموں کی طرف پشت کر لی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے آپ کے رفقا نے راتوں رات خیموں کے عقب میں خندق کھود لی تھی اور اسے ایندھن، لکڑیوں اور سرکنڈوں سے بھر دیا تھا۔ آپ کے حکم سے خندق میں ڈالی گئی لکڑیوں کو آگ لگا دی گئی تاکہ عقب سے کوئی خیموں میں داخل نہ ہو سکے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، قرآن مجید منگوا کر سامنے رکھا اور دونوں ہاتھ اٹھا کر بارگاہ خداوندی میں یوں دعا کی، اے باری تعالیٰ، ہر مصیبت میں تو ہی میرا سہارا اور ہر تکلیف میں تو ہی میری امید ہے، تمام حوادث میں تو ہی میرا مددگار اور ڈھارس ہے۔ بہت سے غم ایسے ہوتے ہیں جن میں دل بیٹھ جاتا ہے اور ان غموں سے رہائی کی تدبیریں کم ہی ہوتی ہیں۔ دوست اس میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں اور دشمن اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن میں نے ایسے تمام اوقات میں تیری ہی طرف رجوع کیا ہے اور تجھ ہی سے اپنا درد دل کہا ہے، تیرے سوا کسی اور سے کہنے کو دل نہ چاہا۔ اے اللہ، تو نے ہر بار ان مصائب کو مجھ سے دور کر دیا اور ان سے بچا لیا۔ تو ہی ہر نعمت کا ولی، ہر بھلائی کا مالک اور ہر خواہش کی انتہا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی لشکر کے قریب آئے اور بلند آواز کے ساتھ فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں نصیحت کرنے والا ہوں، اسے غور سے سنو۔ اس پر سب لوگ خاموش ہو گئے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں، اگر تم میرا عذر قبول کر لو اور میرے ساتھ انصاف کرو تو یہ تمہارے لیے باعث سعادت ہے، اور تمہارے پاس مجھ پر زیادتی کرنے کا کوئی جواز بھی نہیں ہے۔ اگر تم میرا عذر قبول نہیں کرتے، پھر آپ نے یہ آیات پڑھی، بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب نازل فرمائی اور وہی صالحین کا مددگار ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا،
کہ اے لوگوں اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکو اور محاسبہ کرو، کیا تمہارے لیے مجھ جیسے آدمی کو قتل کرنا درست ہے؟ میں تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کا فرزند ہوں، میرے سوا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی نواسہ تمام روئے زمین پر موجود نہیں۔ علی میرے والد اور جعفر میرے چچا ہیں، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ میرے والد کے چچا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا ہے کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو یہ درست اور حق بات ہے۔ افسوس ہے تم پر، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ کیا میری ان باتوں میں سے کوئی بات بھی میرا خون بہانے سے تمہیں روک نہیں سکتی؟ اور یہ آیت پڑھی، میں ہر اس متکبر سے جو یوم حساب پر ایمان نہیں رکھتا اپنے اور اپنے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ کی قسم، میں ذلت کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کروں گا اور نہ غلاموں کی طرح اپنے ناکردہ جرم کا اعتراف کروں گا۔ صرف ایک حر ہی ایسا شخص تھا جس کے دل پر آپ کی باتوں کا اثر ہوا، اس نے آپ کا راستہ روکا تھا اور اس وقت وہ اپنی اس حرکت پر نادم ہوا کہ میں نے آپ کو ان ظالموں کے حوالے کر دیا۔ اور یزیدی فوج سے علیحدہ ہو گیا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے جا ملا اور آپ سے اپنے گزشتہ فعل کی معافی مانگی اور عرض کیا کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ آپ کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے ہیں۔ اب میں آپ کے لیے اپنی جان بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں۔ معرکہ کربلا شروع ہوا تو پہلے تو یکے بعد دیگرے ایک شخص آتا رہا اور قافلہ حسینی کے جوان یزیدی لشکر کے لوگوں کو جہنم واصل کرتے رہے۔ یوں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلڑا بھاری رہا اور یزیدی فوج کو کافی جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ پھر انہوں نے اجتماعی حملے کا فیصلہ کر لیا، لیکن ادھر لشکر حسینی سے ایک جوان اس پورے قافلے کا مقابلہ کرتا رہا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثاروں نے یزیدی فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ان کی صفیں الٹا کر رکھ دیں۔ یزیدی فوج کا نشانہ حضرت امام حسین تھے اور وہ بار بار ان پر حملہ آور ہوتے، مگر ہر مرتبہ پسپا ہونے پر مجبور ہو جاتے۔ اس دوران شمر جو یزیدی لشکر کی کمان کر رہا تھا، اس نے تیر انداز بلائے اور امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں پر تیر چلانے شروع کر دیے۔ جب شمر لعین تلوار لہراتا ہوا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا تو اس کی شکل دیکھتے ہی آپ پکار اٹھے کہ اللہ اکبر! میرے نانا نے سچ فرمایا تھا کہ میں ایک دھبے دار کالے سفید رنگ والے کتے کو دیکھتا ہوں کہ میرے بیٹے کے خون سے ہاتھ رنگ رہا ہے۔ بے شک یہ بدبخت شمر ہی وہ کتا ہے جس کی نسبت میرے نانا نے خبر دی تھی۔ شمر کے جسم پر برس کے نشان تھے۔ تیروں کے حملے سے آپ اور جانثاروں کے گھوڑے شدید زخمی ہو گئے۔ حر کا گھوڑا بھی زخمی ہوا مگر اس نے پیدل لڑنا شروع کر دیا اور بالآخر جام شہادت نوش فرمایا۔ دوپہر تک گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی مگر یزیدی فوج کامیابی حاصل نہ کر سکی، کیونکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خیمے بھی اس طرح لگوائے تھے کہ دشمن صرف ایک رخ سے ہی حملہ کر سکتا تھا۔ یہ دیکھ کر ابن سعد نے حکم دیا کہ ان خیموں کو آگ لگا دی جائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ تدبیر بھی ناکام بنا دی اور خیموں کے پیچھے 4-5 آدمیوں کو اس طرح چھپا دیا کہ جو بھی خیموں کو آگ لگانے کے لیے آتا اسے جہنم واصل کر دیا جاتا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار مسلسل لڑائی کی وجہ سے تھک رہے تھے اور کئی جانثار اس خونریز لڑائی میں شہید ہو چکے تھے۔ ظہر کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے ظہر کی نماز کے وقت جنگ بندی کی درخواست کی
مگر یزیدی لشکر نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ آپ نے جانثاروں کے ساتھ تلواروں کے سائے تلے نماز ظہر ادا کی۔ آپ کے تمام ساتھی اور جانثار شہید ہوتے چلے گئے۔ اب صرف اہل بیت نبوت کے افراد رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ وہ اس خاندان میں سے آغاز کریں۔ تلوار اٹھائی تو ان کے بڑے صاحبزادے حضرت علی اکبر، جو کہ 18 سال کے جوان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل تھے، آگے بڑھے اور فرمایا، ابا جان جوان بیٹے کے ہوتے ہوئے باپ کو یہ تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، اور میدان جنگ میں کود کر دشمن پر حملہ کر دیا۔ حضرت علی حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پوتا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ نواسہ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتا رہا۔ اگرچہ جسم پر بیسیوں زخم لگے مگر لڑائی سے ہاتھ نہ روکا۔ لڑتے لڑتے پیاس کی شدت اور زخموں سے چور ہو کر باپ کی گود میں جام شہادت نوش فرمایا۔ اس دفعہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود میدان میں جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اچانک ایک 9 سال کا چھوٹا سا بچہ تلوار اٹھا کر سامنے آیا۔ یہ قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹے تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، تو آرام کر۔ جواب دیا، چچا جان، میں قیامت کے دن اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ کہیں گے کہ تیرے چچا شہید ہو گئے اور تو دیکھتا رہا۔ نہیں، پہلے میرے گلے پر تلوار چلے گی، پھر آپ کی باری آئے گی۔ یہ لڑکا شیر کی مانند بپھرا ہوا آیا اور دشمن پر ٹوٹ پڑا۔ عمر بن سعد نے اس پر وار کیا تو بے ساختہ منہ سے نکلا، یا اماں، ہائے چچا، اور زمین پر گر پڑے۔ آواز سنتے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بپھرے ہوئے شیر کی طرح عمر بن سعد پر جھپٹے اور تلوار سے وار کیا۔ عمر بن سعد نے وار کو بازو پر روکا تو زخم کی شدت سے چیختا چلاتا فرار ہو گیا۔ اہل کوفہ کے جوان اسے بچانے کے لیے دوڑے، لیکن عمر بن سعد گھوڑوں کی زد میں آ گیا اور سموں تلے روندا گیا، اور ادھر قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے سب جانثار شہید ہو گئے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی لاشیں اٹھاتے رہے۔ اب صرف 4 افراد باقی رہ گئے تھے۔ ایک خود حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے ان کے بھائی حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے، چوتھے شہزادہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیرخوار بچے تھے۔ حضرت عباس علمدار نے کئی مرتبہ اجازت مانگی، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت نہ دیتے تھے کہ عباس تم علمدار لشکر ہو۔ اب کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اجازت مانگنے کے لیے حاضر ہوئے کہ معصوم حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں۔ آپ کا چہرہ کملایا ہوا تھا، پیاس کی شدت سے بولا نہ جاتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بیٹی سکینہ کیا حال ہے؟ ننھی سکینہ نے بڑی مشکل سے کہا، چچا جان، پانی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ننھی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، میں اپنی بیٹی کے لیے پانی لانے کی کوشش کروں گا، بیٹی جاؤ مشک اٹھا لاؤ۔ حضرت سکینہ آہستہ آہستہ گئیں اور مشک اٹھا لائیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت لی کہ مجھے دریائے فرات سے سکینہ کے لیے پانی لانے کی اجازت دیجیے۔ ہتھیار لگائے، مشک ہاتھ میں لی اور گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ دریائے فرات کی حفاظت پر 4000 کوفی متعین تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی کا مشکیزہ لیے دریائے فرات کی طرف بڑھے تو یزیدی لشکر سے جنگ شروع ہو گئی۔ روایات کے مطابق آپ نے کوفیوں کو جہنم واصل کیا۔
اور اپنے گھوڑے کو دریائے فرات میں داخل کر دیا اور مشک کو بھر لیا۔ پانی نہایت ٹھنڈا اور خوشگوار تھا۔ حضرت عباس کو خود بھی سخت پیاس لگی ہوئی تھی، لیکن ننھی سکینہ کا مرجھایا ہوا چہرہ نظروں کے سامنے تھا۔ آپ نے سکینہ سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ پانی لے کر خیمے کی طرف بڑھے تو کوفیوں نے گھیر لیا اور آپ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ نے مشک کاندھے پر ڈالی اور تلوار نکال کر کوفیوں سے مقابلہ شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف تو مشک کی حفاظت کر رہے تھے اور دوسری طرف دشمنوں سے لڑ رہے تھے۔ اسی اثنا میں ایک ظالم نے پیچھے کی طرف سے آ کر اس زور سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر تلوار ماری کہ جس بازو پر مشکیزہ تھا کٹ گیا۔ قریب تھا کہ مشک آپ کے کندھے سے گر پڑے کہ آپ نے جلدی سے مشک اتار کر دوسرے کاندھے پر ڈال لی اور دوسرے ہاتھ سے لڑنا شروع کر دیا۔ پھر ایک یزیدی نے آپ کے دوسرے ہاتھ پر تلوار ماری اور آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ آپ کو اپنے بازو کٹ جانے کی اتنی فکر نہیں تھی جتنی فکر آپ کو ننھی سکینہ کی پیاس کی تھی۔ آپ نے مشکیزہ دانتوں میں دبایا اور گھوڑے کو چلنے کا اشارہ دیا۔ وفادار گھوڑا چل پڑا، لیکن کوفیوں نے آپ کے ارد گرد گھیرا ڈال دیا، تیروں کی بارش شروع کر دی۔ ایک تیر آ کر مشکیزے پر لگا، جس سے مشک کا پانی بہہ گیا۔ ساتھ ہی کئی تیر آ کر آپ کے جسم اطہر میں پیوست ہو گئے اور آپ نے فرمایا، اخا ادرکنی، یعنی بھائی آؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آواز سنتے ہی بے چین ہو کر دوڑ پڑے۔ جب امام عالی مقام نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی تو آپ کو بے حد صدمہ ہوا اور آپ نے فرمایا کہ حقیقت میں اب میری کمر ٹوٹ گئی۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نظر ڈالی اور داعی اجل کو لبیک کہا۔ روایت ہے کہ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھک کر اپنے خیمے کے دروازے پر بیٹھ گئے۔ آپ کے پاس آپ کا چھوٹا فرزند جس کا نام عبداللہ علی اصغر تھا لایا گیا۔ آپ نے اسے گود میں لیا اور چومتے اور پیار کرتے رہے۔ علی اصغر کی زبان پیاس کی وجہ سے خشک ہو رہی تھی۔ اس دوران ایک تیر آیا اور معصوم بچے کے حلق میں اتر گیا اور یوں علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اہل بیت کے افراد جب ایک ایک کر کے شہادت پا گئے تو آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان میں آنے کا ارادہ فرمایا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیموں سے اہل بیت کی عزت مآب خواتین کو آخری ملاقات اور وصیت کرنے کے لیے جمع کیا اور الوداعی خطبہ ارشاد فرمایا، میری شہادت کے بعد تمہیں اسیر بنا لیا جائے گا، تم لوگ خیموں سے باہر نہ آنا اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دینا اور اپنے نانا کے دین کی لاج رکھنا۔ حضرت زین العابدین جو اس وقت بیمار تھے امام عالی مقام کے پاس آئے اور عرض کیا، ابا جان، مجھ پر ایسی زیادتی تو نہ کیجیے، میرے ہوتے ہوئے آپ میدان میں جائیں یہ مجھے گوارا نہیں۔ میں بھی اپنے بھائیوں کی طرح سرخرو ہو کر اپنے نانا جان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نے انہیں سختی سے منع کر دیا اور ان کو چھوڑ کر خود میدان کربلا کا رخ کیا۔ گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے کا اشارہ کیا، مگر گھوڑا اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ لگام کھینچی، ایڑیاں ماری، مگر گھوڑا آگے نہ بڑھا۔ جب بھی اس کی تنابیں کھینچتے، گھوڑا جھک کر نیچے کی طرف دیکھنے لگتا۔ آپ نے جھک کر نیچے کی طرف دیکھا کہ آخر کیا ماجرا ہے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ننھی سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کر کھڑی تھیں اور چپکے چپکے گھوڑے سے کہہ رہی تھیں کہ میرے بابا جان کو نہ لے جاؤ۔
میں تو رات کو ان کے بغیر سو بھی نہیں سکتی، ان کے سینے پر لیٹے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ اگر میرے بابا بھی باقی سب کی طرح نہ لوٹے تو میں کس طرح سوؤں گی؟ مجھے نیند کیسے آئے گی؟ امام عالی مقام گھوڑے سے اترے، ننھی سکینہ کو سینے سے لگایا اور پیار کیا، اور ان کو بی بی زینب کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا، زینب یہ تمہارے پاس میری امانت ہے، اسے میرے بعد اپنے سینے سے لگا کر رکھنا۔ پھر آپ رخصت ہو گئے اور میدان جنگ میں اترے۔ مقابلے میں آپ دیر تک یزیدیوں کو واصل جہنم کرتے رہے۔ پورے یزیدی لشکر میں کوہرام مچا ہوا تھا۔ علی کا بیٹا تلوار لے کر جس طرف نکل جاتا، یزیدی لشکر خوف زدہ بھیڑیوں کی طرح آگے بھاگنے لگتے۔ آپ اپنی شمشیر کی پیاس بے وفا اور موقع پرست کوفیوں کے خون سے بجھاتے رہے، اور خود تلواروں اور نیزوں کے وار سہتے رہے۔ نماز کا وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یزیدیوں کچھ دیر رک جاؤ تاکہ اللہ کی بارگاہ میں 2 سجدے ادا کر لوں، لیکن وہ ظالم یہ مہلت بھی دینے پر تیار نہ تھے۔ امام عالی مقام نے ان کے عزائم دیکھ کر تلوار رکھ دی اور نماز کے لیے نیت باندھ لی۔ ظالموں نے یہ نہ دیکھا کہ نماز ادا کر رہے ہیں، کچھ دیر توقف کر لیں، بلکہ شمر نے موقع غنیمت جانا اور اپنے لشکر کے ساتھ چاروں طرف سے چڑھائی کر دی۔ تیروں کی بوچھاڑ اور پے در پہ حملوں نے نواسے رسول کے جسم کو نڈھال کر دیا، چنانچہ گھوڑے سے گر گئے، یہاں تک کہ جسم اطہر میں اٹھنے کی سکت باقی نہ رہی، اور روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ جب آپ شہید ہو گئے تو ظالموں نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین صبر و رضا اور توکل کے سارے مرحلے کامیابی سے طے کر کے شہادت کے اس مقام پر پہنچ گئے جس کی رفعت و عظمت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رات کا اندھیرا چھایا تو حضرت بی بی زینب نے ننھی سکینہ کو آواز دی، مگر جواب نہ آیا تو پریشان ہو کر ڈھونڈنے لگیں۔ تمام خیمے چھان مارے، ادھر ادھر دوڑ کر آپ کو پکارا، مگر بی بی سکینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دیوانہ وار دوڑتی ہوئی میدان میں پہنچی تو کیا دیکھتی ہیں کہ ننھی سکینہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد پاک پر لیٹی ہوئی پوچھ رہی تھی کہ بابا کیا آپ بھی رات کو روز اسی طرح مجھے سلانے کے لیے آئیں گے؟ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو ان کے بدن مبارک پر نیزے کے 33 اور تلواروں کے 34 زخم تھے۔ شمر نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو کہ ابھی 11 یا 13 سال کے چھوٹے لڑکے تھے اور بیمار تھے، قتل کا ارادہ کیا، تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا، شمر جن سے تمہاری دشمنی تھی ان کو تم شہید کر چکے، اب اس بیمار بچے کو کیا کہتے ہو؟ اتفاق سے وہاں عمر بن سعد بھی آ نکلا۔ اس نے شمر سے پوچھا کیا بات ہے؟ شمر نے کہا کہ یہ حسین کا ایک بیٹا باقی رہ گیا ہے، اسے بھی قتل کرتا ہوں۔ عمر بن سعد نے کہا چھوڑو، اس بیمار کو قتل کر کے کیا لینا ہے؟ حمید بن مسلم جو کہ شمر کے ساتھیوں میں سے تھا، اس نے بھی اسے روکا۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ خبردار، کوئی ان عورتوں کے قریب نہ جائے اور نہ کوئی اس لڑکے کو قتل کرے، اور جس نے ان کے مال میں سے کوئی چیز لی ہو واپس کر دے۔ راوی کا قول ہے کہ کسی نے بھی کوئی چیز واپس نہ کی۔ سانحہ کربلا کے وقوع سے اگلی صبح عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بقیہ خاندان اور عورتوں کو کجاووں میں سوار کر کے دمشق کی جانب روانہ کر دیا۔ یہ قافلہ جب میدان کارزار سے گزرا اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کی بے گور و کفن لاشیں دیکھیں تو ان کی چیخیں نکل گئیں۔ ان کے رونے میں اتنا درد تھا کہ کلیجے پھٹے جاتے تھے۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انتہائی درد و کرب کے ساتھ روتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ کی دہائی ہے، دہائی ہے، دیکھیے یہ حسین چٹیل میدان میں خون سے لتھڑے ہوئے اعضا بریدہ پڑے ہیں۔ اے رسول اللہ، آپ کی دہائی ہے کہ آپ کی بیٹیاں اسیر ہیں، آپ کی اولاد کے لاشیں بے گور و کفن پڑے ہیں اور ہوائیں ان پر خاک اڑا رہی ہیں۔ حضرت زینب کی دلدوز فریاد سن کر دوست دشمن سبھی رو پڑے۔ شہدائے کربلا کے مقدس سر نیزوں پر چڑھ چکے تھے۔ رسول کی شہزادیاں کجاووں پر سوار تھیں، دل زخموں سے چور تھے۔ جب کبھی بی بی سکینہ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نظر آتا تو بے ساختہ ان کی چیخیں نکل جاتی اور بے اختیار رونے لگتی۔ کجاوے والے نے 2-3 بار سختی سے ڈانٹا اور خاموش رہنے کو کہا، مگر آپ کا رونا رکتا ہی نہیں تھا۔ تو اس بدبخت ظالم نے ننھی سکینہ کا بازو پکڑ کر ان کو کجاوے سے باہر گرا دیا۔ آپ لق و دق صحرا میں گر گئیں اور روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ قافلہ اس سے بے خبر چلتا رہا۔ آپ کو جب ہوش آیا تو ادھر ادھر دوڑیں، آوازیں دیتی رہیں، کبھی بابا کو پکارتی کبھی پھپھی کو پکارتی، مگر قافلہ دور جا چکا تھا۔ دوبارہ غش کھا کر گر پڑیں۔ جب گری تو سر حسین نیزے پر لرز کر نیچے آ گرا۔ نیزہ اٹھانے والا شخص جھکا اور سر انور کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، مگر سر حسین اٹھتا ہی نہ تھا۔ وہ سخت پریشان ہوا۔ بہت سے لوگوں نے کوشش کی مگر سر حسین کو اپنی جگہ سے ہلانے میں ناکام رہے۔ قافلہ رک گیا تو کسی نے قافلے کے رکنے کا سبب پوچھا۔ پتہ چلا کہ سر حسین نیزے سے گر پڑا ہے اور اٹھایا نہیں جا رہا۔ یہ بات امام زین العابدین تک پہنچی تو انہوں نے سیدہ زینب سے پوچھا، پھوپھی جان، بابا حضور کا سر مبارک نیزے سے گر گیا، اٹھایا نہیں جا رہا۔ آپ ذرا اہل بیت کے شہزادوں اور شہزادیوں کی گنتی تو کریں، کہیں کوئی شہزادہ یا شہزادی کجاوے سے گر تو نہیں گیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا شہزادوں اور شہزادیوں کے نام لے لے کر پکارنے لگی تو جواب میں لبیک لبیک کی آواز آتی جاتی، لیکن جب بی بی سکینہ کا نام پکارا تو کوئی جواب نہ آیا۔ آپ نے بار بار بی بی سکینہ کو پکارا مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ننھی سکینہ موجود نہیں، تو بے اختیار اونٹ سے چھلانگ لگا دی اور بی بی سکینہ کو پکارتے پکارتے پیچھے کی طرف دوڑنے لگیں۔ دوڑتے دوڑتے دور تک چلی گئیں اور وہاں تک پہنچی جہاں بی بی سکینہ گر پڑی تھیں۔ اندھیرا ہو چکا تھا۔ دیکھا تو ایک خاتون بیٹھی ہیں اور انہوں نے بی بی سکینہ کو گود میں لیا ہوا ہے۔ انہوں نے پیچھے سے ہی پکارا کہ اے نیک بخت بی بی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم یتیموں کے بچوں پر بہت شفقت فرمائی۔ اے نیک دل خاتون، آپ کون ہیں؟ انہوں نے سر انور اٹھا کے فرمایا، بیٹی زینب، میں تیری ماں فاطمہ ہوں۔ قافلہ دمشق کے بازاروں میں پہنچا تو بدبخت یزیدی عورتیں اور مرد گھروں کی چھتوں پر چڑھ کر تماشا دیکھنے لگے کہ قیدی آئے ہیں۔ ایک بدبخت عورت نے دوسری سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ تو اس نے جواب دیا، یہ باغیوں کی بیویاں اور بچے ہیں۔ ایک شخص سہل نے سنا تو پکار اٹھا کہ بدبختوں، یہ باغیوں کے بیوی بچے نہیں، رسول کے شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ اس شخص نے آگے بڑھ کر سر جھکا کر بی بی زینب کو سلام عرض کیا کہ السلام علیکم یا اہل البیت۔ تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ ہم جب سے دمشق کے بازار میں آئے ہیں، یہاں خوفزدہ اور جفاکار لوگوں میں سے کسی نے ہمیں سلام نہیں کیا۔
وہ کہنے لگا میں مدینہ میں رہا کرتا تھا، میں اہل بیت کے گھرانے کے احوال سے واقف ہوں، جہاں فرشتے بھی بلا اجازت داخل نہیں ہوتے تھے۔ آپ کی والدہ وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب جنت میں ان کی سواری آئے گی تو غیب سے آواز آئے گی کہ نگاہیں جھکا لو، خاتون جنت کی سواری آ رہی ہے، اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ کی والدہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کو لایا جائے گا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا، بی بی میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میرے لائق کوئی حکم ہو، کوئی خدمت ہو تو آپ خود ہی فرما دیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی خدمت نہیں، بس ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دو۔ آگے میرے بھائی حسین کا سر مبارک لے کر جو نیزے والا جا رہا ہے، اس سے کہو ہمارے قریب نہ چلے، ذرا دور چلا جائے، کیونکہ میرا بھائی تلاوت کرتا جا رہا ہے۔ جب سر اقدس سے تلاوت کی آوازیں سنیں گے تو سب کی توجہ اس کی طرف چلی جائے گی، ہماری طرف نگاہیں نہیں اٹھیں گی، ہمارا پردہ رہ جائے گا۔ سہل دوڑتا ہوا گیا اور نیزے والے سے دور جانے کو کہا، تو اس نے جھڑک دیا اور اس کی بات نہ مانی اور تلخ کلامی ہو گئی۔ اس سہل کے ایک عیسائی دوست نے سر حسین سے تلاوت سنی اور اہل بیت کا حال دیکھا تو اس کو روشنی عطا ہوئی اور وہ پکار اٹھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس نے اپنی تلوار نکالی اور لڑنا شروع کر دیا اور کئی یزیدیوں کو واصل جہنم کر دیا۔ بھگدڑ مچی تو حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سہل سے پوچھا، یہ شور کیسا ہے؟ آخر کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا، بی بی میں نہتا تھا، اس نیزے والے نے میری بات نہ مانی۔ میرا ایک عیسائی دوست وہاں کھڑا تھا، اس کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑھا، اب وہ ان سے اپنی تلوار سے انتقام لے رہا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے سوئے مدینہ گنبد خضرا کی جانب رخ موڑ کر فرمایا، نانا جان، آج شام کے بازاروں میں آپ کی امت میں سے کوئی ہمیں بچانے والا نہیں۔ آج غیر مسلم عیسائی کلمہ حق پڑھ کر ہمارے لیے لڑتا پھرتا ہے۔ روایت ہے کہ حضرت ابن عباس سو کر اٹھے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ اللہ کی قسم، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے ہیں۔ ان کے اصحاب نے پوچھا کہ اے ابن عباس، آپ کو کیوں کر پتہ چلا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خون کی ایک شیشی دیے ہوئے خواب میں دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابن عباس، کیا تم جانتے ہو کہ میرے بعد میری امت نے کیا کیا؟ انہوں نے میرے حسین کو قتل کر دیا، اور یہ اس کا اور اس کے اصحاب کا خون ہے جسے میں اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش کروں گا۔ چنانچہ وہ دن اور وہ گھڑی لکھ دی گئی۔ اس کے بعد 24 دن بعد مدینہ میں یہ خبر آئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دن اور اسی وقت میں شہید ہو گئے تھے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی تو دیکھا کہ وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ ایک دکھ، درد اور غم و الم کی کیفیت طاری تھی۔ میں نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمانے لگیں، ابھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تھے اور میں نے ان کو دیکھا۔ اللہ کی قسم، ان کی چشمان مقدسہ سے بھی آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ کے سر انور اور ریش مبارک پر دھول پڑی ہوئی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ گرد کیسی ہے؟ فرمانے لگے، ام سلمہ،
میں ابھی میدان کربلا سے اپنے حسین کے قتل کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیدار ہوتے ہی اس شیشی کو اٹھایا جس میں مٹی پڑی تھی، دیکھا تو وہ خون میں بدل چکی تھی۔ فرمانے لگیں بے شک حسین ابن علی شہید کر دیے گئے ہیں۔ روایات کے مطابق اہل بیت اطہار کی شہادت کے بعد کے نتائج و علامات سے پہلے ہی آگاہ کر دیا گیا تھا کہ جب انہیں صفاکی و بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جائے گا تو زمین و آسمان خون کے آنسو روئیں گے۔ چنانچہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یہ پیشگوئی منوعاً پوری ہوئی۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تو آسمان سیاہ ہو گیا اور تاریکی کے باعث دن کو تارے نظر آنے لگے۔ بعض کتب میں ہے کہ 3 دن تک آسمان کی رنگت سرخ رہی جس پر اندھیرے کا گمان ہوتا تھا۔ بعض مورخین نے یہ مدت 7 دن بیان کی ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت دیواریں خون سے لتھڑ جاتی تھیں، حتیٰ کہ وہ بلند ہو جاتا۔ ہر طرف خون کی بارش ہونے لگی۔ بیت المقدس تک جہاں کہیں بھی کوئی شخص اپنے مٹکے سے اس کا ڈھکن اٹھاتا تو اس میں پانی کی جگہ خون نظر آتا۔ زمین کے جس مقام سے پتھر کا ٹکڑا اٹھایا جاتا اس ٹکڑے کے نیچے سے خون کا فوارہ رواں ہو جاتا۔ الغرض ہر سو زمین بھی قتل حسین پر رو رہی تھی اور آسمان بھی شہادت حسین پر رو رہا تھا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے دن میں نے جنات کو بھی روتے ہوئے دیکھا۔ ان کو بھی یہ کہتے ہوئے سنا کہ بدبخت اور بد نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کو شہید کر کے اپنے اوپر ان کی شفاعت کا دروازہ بند کر لیا۔ خاندان نبوت میں سے جو افراد شہید ہوئے ان کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائیوں میں سے حضرت جعفر، حضرت عباس، حضرت محمد، حضرت عثمان اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد حسین میں سے حضرت علی اکبر اور حضرت عبداللہ علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد حسن میں سے حضرت عبداللہ، حضرت قاسم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے حضرت عون اور حضرت محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولاد عقیل میں سے حضرت جعفر، حضرت عبداللہ اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے کوفہ میں شہید ہو چکے تھے۔ یہ چاروں آپ کے صلبی بیٹے تھے، جبکہ ان کے علاوہ عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے عبداللہ بن مسلم بن عقیل اور محمد بن ابی سعید بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے۔ چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ اللہ حافظ۔